تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی. چلیں 134 نہیں، چلیں 94 پہ آ جائے، 100 پہ آ جائے، 85 پہ آ جائے تو ہماری قوم کی عزت میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. سیاست جو ہے، سیاست کھیلنا جو ہے وہ ہر وقت، یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ مشغلہ چل رہا ہے عدلیہ کا. اور عام انسان جو ہیں، عام جو شہری جو ہیں، عام پاکستانی جو ہے وہ دربدر ہوتا ہے. 2-3 نسلیں گزر گئی ہیں، لٹیگیشن آج بھی جاری ہے. اور انصاف کی جو ڈسپنسیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 134واں نمبر جو ہے وہ پاکستان کی کسی آرگنائزیشن نے نہیں دیا، وہ انٹرنیشنل ایک انڈیکس ہے جس کے اوپر ہماری عدلیہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 134ویں نمبر پہ. ہم سیاستدان جو ہے، ہم سے کئی قصور ہوئے ہوں گے، کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی لمٹس میں رہ کے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے. غیر آئینی بھی حملے ہوئے 75 سال کی تاریخ میں، سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا رہا. ہم وہ سہتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر، اس پر ملک کے عوام کی خاطر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ ہم آئین کی سربلندی کے لیے، اور جو آئین ڈیوائیڈ کرتا ہے پارلیمنٹ کے فنکشنز جو ہیں، جو اس نے آئین نے عطا کیے ہوئے ہمیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا، جو سائل ہی نہیں تھا اس کو دہلیز پہ پہنچایا گیا، اس کی دہلیز پہ پہنچایا گیا، فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی. اس کے بعد ایسی منہ شگافیاں اس فیصلے میں آئی ہیں جن کا کوئی بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے. ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے، میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، نارملی میں کمنٹ سے گریز کرتا ہوں، غیر ضروری کمنٹ سے گریز کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں میں جو کچھ پوائنٹس جو ہیں، کیونکہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں، لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، کہ آئین کے آرٹیکل 151 اور 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا. آئین کو دوبارہ لکھنے کا، بدلنے کا، ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس سے قبل 63A کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی فریق تھی، 9 نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا، کوئی کلیم ان کا نہیں تھا. اس بینچ کے سامنے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا. عدالت میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، پی ٹی آئی نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا عدالت میں. پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں، یہ عمل اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ میں قانون کی باتیں کر رہی، یہ میری رائے نہیں ہے، ریورس نہیں ہو سکتا. کہ آپ ایک دن ایک پارٹی کے ممبر ہیں، دوسرے دن دوسرے پارٹی کے ممبر ہیں. ایک دن آپ نے جمع کرایا ہے، اپنا حلف نامہ جمع کرایا ہے جب آپ نے نامینیشن پیپر دیے ہیں، اب نیا حلف نامہ انہوں نے جمع کرانا ہے. ایک دن انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کے وقت جمع کرایا ہے، اور اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کا جمع کرائیں گے. آپ دیکھیں حلف اٹھاتے ہیں، آپ حلف اٹھانے کی جو ہے ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے. تو جب 2 حلف اٹھائیں گے تو 2 نمبر ہی کریں گے نا. اس کے بعد جو ہے
آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت جب ماتحت عدالت سے آئے مقدمے پہ غور کیا جاتا ہے تو عدالتی فیصلے اور اس مقدمے کی حد تک خود کو محدود کیا جا سکتا ہے. دے وینٹ بیونڈ دوز لمٹس جو آئین جو ہے جن کا تعین کرتا ہے. بہتر فیصلے وہ ہوتے ہیں جو عام فہم ہوں اور ان پہ لب کشائی نہ کی جا سکے. جب میں لب کشائی کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت اختیارات کو استعمال کرنے کے حالات موجود نہیں. بادی نظر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں جو کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. یہ جو ریمارک انہوں نے دی ہیں. جسٹس امین الدین نے درخواستیں مسترد کیں. یا فریدی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ معاملہ کھول کر دے سکے. پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے عدالت اور اسمبلیوں میں جو بیانات میں نے پہلے بھی کہا ہے حلفی جمع کرائے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے تھے. پی ٹی آئی ارکان نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ڈیکلریشن جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں. ان بیانات حلفی کی موجودگی میں جب انہوں نے حلف پہ بیان دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہے؟ اب وہ پی ٹی آئی کے رکن بنیں گے نا، پارٹی چینج کریں گے نا. تو آپ کو پتا پارٹی چینج کرنے کا جو ہے وہ کیا اس کی کانسیکوینسز جو ہے نتائج کیا ہوتے ہیں. جسٹس یحییٰ فریدی نے اپنے نوٹ میں اس امر کا اظہار کیا کہ اقلیتی ارکان ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ہیں ہی نہیں ہیں. ان کے اوپر بھی فیصلہ صادر ہو چکا ہے. پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کی شق 215 کے تحت پارٹی کے اندر انتخاب نہ کرانے کی وجہ سے انتخابی نشان انہوں نے کھویا. مسلم لیگ نون کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا. 2018 کے انتخاب میں کامیاب ہونے والے ہمارے ارکان آج بھی سینٹ میں آزاد اراکین کی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پی ایم ایل این کے ممبر بن جائیں. اس فیصلے کی تابع داری میں آج بھی وہ آزاد اراکین ہیں. وہ پی ایم ایل این کے اراکین نہیں ہیں. ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہم نے ووٹ دیے ہوئے ان کو. سب جانتے ہیں کہ آزاد اراکین اپنی پسند اور خواہش کے انتخابی نشانات پر الیکشن لڑتے ہیں. پارٹی ٹکٹ اور متعلقہ دستاویزات جمع نہیں کرائی تھیں. یہ پی ٹی آئی کی نہیں جمع ہوئی. پی ٹی آئی کے کسی رکن نے بیان حلفی جمع کرایا، نہ ہی الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ میں اعتراض داخل کرایا. الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ میں کسی شخص نے نہیں کہا کہ اسے پی ٹی آئی کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے. سب کا یہی دعویٰ تھا. یہ حلف پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بلا رغبت یا خوف کے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں. سنی اتحاد کونسل ہی ان کی جماعت ہوگی. یہ جو سچویشن ارائز ہوئی ہے، اس سے اتنا بڑا جو ہے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ یہ وہ کسی کے سین میں سے سانپ گزر گیا تو وہ رو رہا تھا، تو گاؤں والوں نے کہا کہ جی سپ لنگ گئے شکر کر. صرف نشان ہی ہوتے، باقی نے انہیں کیا انہیں رستہ دیکھ لیا ہے میرے سین دا، میں اتنے رون لیا میں. تو یہ جو غیر آئینی جو اقدامات ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا رستہ کھول رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر جو بھی ماحول ہوگا ملک کا، اس کے اوپر اگر فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہاں پہ پالیٹکس جو ہے وہ ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرے گی. وہ جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس کے فیصلے پہ کوئی بھی ڈکٹیٹ کرے گی. پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ جس کی میجورٹی ہوتی ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کی، ان کی جو خواہش جو ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے. لیکن ایگزیکٹو بھی کے اوپر بھی پریویل کرے گی اور عدلیہ کے اوپر بھی پریویل کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو ہمارے قومی مستقبل کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ آلریڈی معاشی جو ہے ابتری انارکی جو پھیلی ہوئی ہے، اب ایک کانسٹیٹیوشنل جو انارکی جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے.
اور یہ اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ اب irreversible نہیں رہا ہے. کل ہم کس ادارے کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے؟ ایگزیکٹو کو کہیں گے, عدلیہ کو کہیں گے, یا پارلیمنٹ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے؟ یا کس ادارے کو کہیں گے جب سب سے اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ جو آئینی مضمرات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلے نہیں کر رہی؟ دیکھیں, چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہولڈ نہیں ہوئے تھے, اس کا لاجیکل کانسیکوینس تھے کہ ان کا نشان جو ہے دفعہ 215 کے تحت جو ہے ان سے وڈرا کر لیا گیا. اب الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, پارلیمنٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ایگزیکٹو بھی ایک آئینی ادارہ ہے. میری دانش میں یہ ان کی ٹرف کے اوپر کل کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریس پاس کر رہا ہے. یہ اپنی ٹرف جو ہے اس میں کنٹین رہنا, جو آئینی جو اس کی جو لمٹس ہیں یا حدود ہیں ان میں رہنا جو ہے سارے اداروں کا فرض ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا عدلیہ ہے, سب کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے آبویسلی اس کے متعلقہ جو فیصلے ہوں گے, جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو کس طرح فیس کرنا ہے, اللہ کا فضل ہے ہمارے اس وقت بھی 209 ممبر ہیں, اور اس جو فیصلہ جو کل آیا ہے جو میرے اوپینین میں بادی النظر میں یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین کی بہت سی شقوں کے اور جو حالات سامنے تھے, جو قانونی اور آئینی جو حالات تھے الیکشن اور الیکشن کے بعد کے, جب الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا, یہ اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. بہرحال پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے ڈیسیژن کی کو وائلیٹ, الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اتنے اداروں کے ڈیسیژنس کو جب وائلیٹ کیا جائے, اپنے عدلیہ کے فیصلوں کو بھی, الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو بھی, آئین کے بھی, اور قومی اسمبلی جو ہے اس کا بھی جو ٹرف ہے اس کو بھی ٹریس پاس کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں, آزاد امیدوار ہوں. اب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بیان حلفی جمع کرانا خلاف رول خلاف قانون ہوگا. کس بیان حلفی کو درست تسلیم کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ہی موضوع کے اوپر 2 حلف دے رہا ہوں. ایک حلف دے رہا ہوں کہ میں سنی تحریک کا جو ہے ممبر ہوں, اب دوسرا حلف دوں گا کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. ایک ایسا حکم دے رہی ہے سپریم کورٹ جو میں سمجھتا ہوں مذہب کے روح کے حساب سے, آپ اس کو جو کیا کہتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں, اس کے بھی حساب سے بھی آپ ایک موضوع کے اوپر 2 حلف جو ہے آن اوتھ جو ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس کی ریپرکشنز جو ہیں, اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. جو اخباروں میں جو سامنے آ رہا ہے آپ کو بھی سب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ آ رہی تھی جس میں تمام اداروں کے پینشن کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے مدت ملازمت بیوروکریسی کی, عدلیہ کی, تمام ملازمین جو ہیں اس کے فوج کے بھی, سول کے بھی, عدلیہ کے بھی, جہاں پینشن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی مدت بڑھائی جا رہی تھی, تاکہ فرض کریں ایک سپاہی ہے وہ بھرتی ہوتا ہے 19 سال کی عمر میں, 38 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, تو وہ پینشن جو ہے وہ 39-40 سال کی عمر سے لے کے اگر وہ 80 سال کا ہوتا ہے 40 سال وہ پینشن لیتا رہے گا. قومی خزانے پہ اس کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے گا. اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی مدت ملازمت جو ہے ایکسٹینڈ کر دی جائے. اس وقت ہزاروں ارب میں جو ہے ہمارے اوپر پینشن کا بوجھ جو ہے بڑھ کے چلا. مین کنسیڈریشن جو تھی اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی آبجیکشن تھا,
اس کا سلوشن دیکھا گیا. اس میں کسی کا حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوں ویسے کسی نے کالی پی دی ہوئے تو وکری گل ہے, لیکن کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. آگے پیچھے ضرور ہو رہے تھے حق جو ہے سلب ہے, لیکن یہ کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. کو کیوں نہیں توڑی جا رہی تھی. لیکن بہرحال جو ہے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑے, اور عدل کی جنگ جو ہے وہ لڑے 134 سے کوئی 104 پہ آ جائے, 94 پہ آ جائے, 84 پہ آ جائے. ساری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تالیاں مارے گی, ان کو خراج تحسین پیش کرے گی. لیکن اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو 134 سے تھلے کچھ اور بھی نمبر ہوئے گا, اتنے تک پہنچ جاتے. یعنی اگر پارلیمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ یہاں پہ ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بھی انڈیکس ہوگا. لیکن جو اس ہمارے عدالتی نظام کا جو انڈیکس ہے, جس میں ملینز آف سائل جو ہیں, اپلیکنٹس جو ہیں, جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں, کو 1-2 ملین 2 ملین سے زیادہ ہیں یہ کیسز. آپ حساب لگا لیں, ان کو 4 یا 5 کی فیملی سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کروڑوں بندے سے اوپر ہیں جو متاثر ہیں, جو 2-3 جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں, لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں. تو یہاں پہ ریپڈ سروس ہے. میں آپ دوست جو ہے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے. یہ سوموار کو فیصلہ ہوگا. یہ پارلیمنٹ میں جو بھی ہماری کولیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی. میں اس لیے اس وقت کمنٹ کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا, یا جو بھی اس کا ری ایکشن دینا ہے وہ کیا ری ایکشن دینا ہے. جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, جو آئین اور قانون ہمیں فراہم کرتا ہے ریلیف جو ہے سیک کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ضرور ہم اڈاپٹ کریں گے. لیکن یہ مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا, اس سے ہم کریں گے. یہ جو کل کا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ اس کے درمیان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اس فیصلے سے سر 2-3 روز قبل پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں, ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں, میں خود میدان میں آ گیا ہوں. کہیں کوئی ایسی کوئی بڑی سازش اور تو نہیں کہ ایسی تیار ہو رہی؟ نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بزرگ ہیں اسد زرداری صاحب, میں نے بھی ان کا یہ بیان سنا. وہ کسی اور سیاق و سباق میں ان کا وہ بیان تھا. لیکن اس وقت اس فیصلے کے رسپانس میں جو بھی ہمارا ری ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ تمام پارٹیوں کا جو ہے ایک متحدہ سٹینڈ ہوگا. اس میں کوئی اختلاف کی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا یہ کہے گا کہ کیا خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں کہ یہ جو ہے اس کو بلادم جو ہے قرار دیا جائے گا, اس میں کتنی استعمال ہے؟ مجھے اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے نہ میرے علم کے مطابق نہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے, اور نہ جو ہے اس قسم کے فیصلے کے متعلق کوئی شروعات جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس فیصلے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے نتائج اخذ کر رہے ہیں. ایسی بات جو ہے کم از کم حکومت اس پہ غور نہیں کر رہی. الیکشن سے قبل جو فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے الاٹ ان کا کیا جائے, ان کا نشان اور ان کے خلاف جو فیصلے آئے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پر تھے اور یہ کسی پریشر پہ فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن کے بعد, اور پریشر ہے تو کس کا پریشر ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, میں اس پہ صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ وہ فیصلے جو ہیں الیکشن سے پہلے, ان فیصلوں کے تحت ایک باقاعدہ ایک پروسیس جو ہے وہ ہوا. اس کے تحت جو ہے باقاعدہ الیکشن ہوئے. ان الیکشنوں کے تحت جو ہے سنی اتحاد کونسل میں یہ سارے ممبر بن گئے, پارلیمنٹ میں آ گئے, پارلیمنٹ میں انہوں نے الیکشن کا حصہ لیا. اب بتایا جائے کہ پارلیمنٹ میں جو الیکشن ہوا ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے لڑا ہے یا تحریک انصاف نے لڑا ہے, جس کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر کا بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے, اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا ہے.
وہ کس پارٹی نے لڑا ہے؟ وہ سنی اتحاد کونسل نے لڑا ہے یا پاک تحریک انصاف نے لڑا ہے؟ تو یہ تو چیزیں جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہوا تھا. ابھی بھی ایجیٹیٹ ان فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی نے کہیں بھی نہیں کیا، کہیں بھی نہیں کیا ہوا پی ٹی آئی نے اس کے خلاف جو ہے. یہ تو منوسلوا اترا ہے ان کے اوپر جو ہے. اچھا فارغ صاحب، آپ کا سیاست میں بڑا قد ہے، قیدوں بند کی آپ نے صورتیں بھی برداشت کی. پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ عدالت میں انصاف نہیں کر رہی، اب حکومت کہہ رہی ہے نہیں کر رہی، عدلیہ کہہ رہی ہے مداخلت ہو رہی ہے. اس فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اب مداخلت کون کرے؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ ملک میں حالات جو ہے نا آپ کے معاشی، وہ ایک ایسی نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے زیادہ بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا تھا. اس سے اب بہتری کی طرف ہمارے معاشی حالات جانے کی صورتحال جو ہے 2 4 5 6 مہینے میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اب یہ کانسٹیٹیوشن جو کرائسس پیدا ہو گئی ہے، اب جب تک ایک سٹیبل ماحول نہیں ہوگا، سیاسی ماحول نہیں ہوگا اس ملک کے اندر، کوئی بھی یہاں کے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. دہشت گردی بھی چل رہی ہے، اس کا ایک آپریشن ہے وہ چل رہا ہے اس وقت، اس سے بھی پی ٹی آئی انکاری ہے. اس کے برملا انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس آپریشن کے ساتھ جو ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں، مائیں اپنے جوان بچے قربان کر رہی ہیں، باپ جو ہیں بچوں کو، اپنے جوان بچوں کے جنازوں کو کندھا دے رہے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں ایک اتنی کوتا اندیشی سے کام لے رہے ہیں جس کا نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے پاکستان کو، ہمارے وطن کو. ہم اپنی ٹرف کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے جو سپیس ہے اس میں سارے کے سارے رہ کے آئینی طور پہ آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں اپنے ہمسایوں کے گھر میں جو ہے وہ اس کو کلیم کرنا شروع کر دوں یا دیوار توڑ کے ادھر چلا جاؤں، تو یہ پھر ہمسائیگی کے روایت تو نہیں رہے گی نا، پھر تو انارکی پھیل جائے گی نا. تو صورتحال اب اس طرح آ گئی ہے کہ کوئی کسی کی ٹرف جو ہے اس کی جو ڈیفائنڈ جس ڈاکومنٹ نے کی ہوئی ہے آئین، وہ آئین پامال ہو رہا ہے. جب رولز آف دا گیم جو ہے وہ، میرا مطلب ہے کہ آپ تماشائیاں اندر ایک میچ ہو رہا ہے، کسی نے چوکا لاتا ہے تسی اندر چلے گئے گے، یا اس نے امپائر نے جو کسی کو آؤٹ دے دیا تسی سارے تماشائی جڑے اندر چلے گئے ہو کہ آؤٹ نہیں ہے گا. تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی نا. پھر جو ہے آئین اور قانون جو ہے جب پامال ہونا شروع ہو جائے، اس کی سینکٹیٹی، اس کا تقدس جو ہے ختم ہو جائے، تو پھر کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. آلریڈی یہاں پہ لا قانونیت ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے قبضے کر لیتے ہیں. قبضہ گروپ جو ہے، میرے پاس ابھی لوگ آئے ہوئے تھے کہ جی ہم فلانی سوسائٹی میں ہم نے پیسے دیے ہوئے، ہمیں گھر نہیں مل رہا. یہ لالیسنیس ہے نا، کوئی چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہیں. اگر ڈیفائنڈ ہیں تو ان کی دھجیاں اس طرح بکھیری جا رہی ہیں. اگر ڈیفائنڈ ہیں بھی تو الٹیمیٹلی کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ آپ کے حقوق، میرے حقوق، یہ گلی محلوں میں ہمارے بھائی بہن جو رہ رہے ہیں ان کے حقوق، اگر ان کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی قانونی اور آئینی پروٹیکشن ہی ان کو کوئی نہیں ہوگی، میں اپنے نقطہ نظر سے اپنے انٹرسٹ کو رکھ کے اس کے متعلق جو بھی ہے اپنا اوپینین بنا لوں گا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ جو ایک معاشی بحران بھی چل رہا ہے، یہ آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں کوئی تیسری قوت تو نہیں فائدہ اٹھا سکتی؟ یا ہم الیکشن کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں، الیکشن میں جانے کا مجھے تو قطعی طور پہ کوئی اس سلسلہ نظر نہیں آ رہا. تقریباً جو ہمارا حکومتی اتحاد ہے اس کی 100 کے سے زیادہ نشستیں ہیں. فرق جو ہے اگر یہ سیٹیں انکلوڈ بھی کر لی جائیں، 100 سے زیادہ فرق ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ جو فرق ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. جو بھی دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہو رہی ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. اس صورت حال میں جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ اس بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی الیکشن کا اس وقت
कोई दूर तक मुझे शायबा नज़र आता है या कोई आपको पाकिस्तान की तारीख़ में इंटरवेंशन की मिसालें मौजूद हैं। 58 में, उसके बाद जो है 69 में, फिर 77 में, फिर 1999 में मौजूद हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी सूरत हाल कथित तौर पे नज़र नहीं आ रही। भाई साहब, ये बता दीजिएगा कि पंजाब असेंबली में एक प्रैक्टिस हुई थी चौधरी शुजात और परवेज लाई वाले मामले में, उसमें कहा गया था कि अगर वो पार्टी छोड़ के तो आज़ाद हैसियत से वोट देते हैं तो उनकी पार्टी रुकनीत और उनका वोट ही ख़त्म हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप पहले हलफनामे को छोड़ के दूसरे हलफनामे जो है वो जमा करवाएं, तो वो जो पहला हलफनामा है जब वो अगर छोड़ते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना वो जो पिछला फैसला है तो उसको रिव्यू करेगी? मुझे एक सवाल का जवाब दें। को आपको मामला लेके मुझे चले जाते हैं किसी मस्जिद में, ये सामने मस्जिद है, मुझसे वहाँ पे हलफ उठा लेते हैं को, और आप मुझे एक मस्जिद में लेके जाते हैं, दूसरी मस्जिद में ये ले जाते हैं, उसके बिल्कुल मुखालफाना जो है ये उमर साहब मुझसे उठा लेते हैं, हल्फ उठा लेते हैं। हल्फ उठाना ही है ना, हल्फ उठाना यही है ना कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के जो है सिद्के दिल से, यही हल्फ होता है ना। तो अगर आप भी मुझसे उठवा लेते हैं, ये भी मुझसे उठवा लेते हैं, ये सिचुएशन है सामने, तुसी हुण दसो कि हल्फ किहदा ठीक है जी, पहला चंगा सी या हुण चंगा सी। और दो हल्फ उठाने वाले लोग जब पहुंच जाएंगे असेंबली में तो उस असेंबली की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? कुरान और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के सिद्के दिल से कहता हूँ, हल्फ यही होता है ना जितने तुसी अंगूठे भी लांदे है, बल्कि किताब के हाथ भी रखते हो मुकद्दस के उत्ते। और हल्फ जो है वो ज़ुबानी भी दिया जाए तो वो फिर भी हल्फ होता है। यहाँ तो लिख के पढ़ के जो है साइन करके अंगूठे लगे देंगे। आप देखें इतनी बड़ी इखलाकी, मजहबी, कानूनी, आइनी जो है वायलेशन जो है उसको जो है मैं कहता हूँ कि उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है इस फैसले के तहत। दो हल्फ किस तरह आप साइन करोगे? ये तो उसी तरह है कि जिस तरह के एक खातून पहले किसी और से निकाह पढ़ा ले, फिर एक और से निकाह पढ़ा ले, उसी तरह ही है ना, जो बुनियादी तौर पे गलत बात है। एक कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं। लेकिन हल्फ के मामले में तो ये तकद्दस इसमें शामिल हो जाता है। उस हल्फ का तकद्दस क्या है कि ओथ, आप कहते हैं ना कि ओथ, तो ओथ जब आपने सौं चुकनी है या तुसी कसम उठानी है आप लोगों ने, फिर उसके बाद आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और कसम उठा लेंगे कि कल मेरी एफिलिएशन इस पार्टी सी, हूँ मैं फलानी पार्टी नाल फिट हो गया। मैं इस मौजू तक रहें, मैं उसके अलावा भी बात कर सकता हूँ। एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सारी दिन रात शहादतें दे रही हैं, दूसरी तरफ कल का जो बयान है के हवाले से आप बतौर देखें, मेरे बतौर वज़ीर दिफा नहीं, बतौर पाकिस्तानी शहरी के मेरे इस मसले के ऊपर जो है मेरा ख्याल है जितना वाज़े मेरे बयानात आए हैं, जितना वाज़े मेरा एक स्टैंड है इस मसले के ऊपर, वो सबके सामने है। पाकिस्तान पीटीआई कहती है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कहती है ना, कहती है ना। शिंदाना गुलजार जो है वो है ना उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता तो मैं नहीं। मेरा वजूद जो है ना, वो कहते के इफ्तिखार अरब का शेर है कि मैं रहूँ ना रहूँ तू इसको बार बार कर दे। मेरे खुदा बार दूसरा मिसरा ये है, मैं रहूँ ना रहूँ तो इसको बार बार कर दे। तो ये बड़ी मशहूर उसकी नज़म है इफ्तिखार आरफ की। तो ये ज़मीन बार बार होनी चाहिए। मैं बार बार होता हूँ या नहीं होता हूँ, मैं अगर बार बार होता हूँ तो मैं इस ज़मीन के हवाले से होता हूँ। ये ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, ये शेर है। ये ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है,
मैं रहूं ना रहूं तो इसको बार बार कर दे। तो मेरा तो ये ज़मीन आखिरी हवाला है, आइन और ये बाकी हवाले तो बाद में आते हैं। ये तो मट्टिया मेरा हवाला है। ये शहीद जो अपनी जानें दे रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, वो इस मट्टी के लिए दे रहे हैं, किसी नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली या किसी और अदारे या इलेक्शन कमीशन के लिए जाने नहीं दे रहे। ये आइन को जो है एक खिलवाड़ बना लिया गया है, उसको एक गेम बना लिया गया है आइन को अपने लिए, अपने ओहदों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। उनसे उनकी तकलीद करें जो जाने दे रहे हैं। वो वालदा पूछती है उससे, आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म से, उसामा की वालदा पूछती है कि माएँ अपने कितने बच्चे कुर्बान करेंगी और कितने, आप क्यों नहीं दहशतगर्दी ख़त्म करते। वो दहशतगर्दी के ख़त्म करने पे जो है राज़ी नहीं है। वो कहते हैं हम आपके साथ नहीं बैठेंगे इस इशू के ऊपर। उन दो हलफ चुकन वाले तो बिल्कुल ही नहीं बैठन थे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन की तशरीह अदलिया का काम है, आइन में इदारों की जिम्मेदारियाँ तय हैं, पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल है, आइन की सरबुलंदी के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।